بیوی بچے چھوڑے, زمین جائیداد چھوڑی, گھر مکان چھوڑا, پراپرٹی چھوڑی, کاروبار چھوڑا, میدان جنگ میں بھی گیا, لڑا بھی, کافروں کو مارا بھی اور مارا بھی گیا, سب کچھ کیا, لیکن اتنی سی بات اس کے دل میں آ گئی تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں. عبادت کی روح مر گئی, عبادت کی روح مر گئی. اتنا کام کرنے کے بعد اتنی سی نیت اپنے اندر پیدا کر لی, پورا کا پورا جہاد ختم ہو گیا. چندہ ہوتا ہے, اس میں آدمی دیکھتا ہے کہ دیکھیں فلاں آدمی کتنا دے گا, اس کے بعد ہم اس سے زیادہ دیں گے. اور جہاں یہ چیز پیدا ہو گئی, آپ کا 1000 روپیہ بھی جائے گا اور ثواب بھی نہیں ملے گا. اور مولانا صاحب کا تو کام ہی اکسانا, جوش دلانا, تو دلائیں گے. 100 روپے آپ نے دیے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے, کہ اولاد کو تندرستی عطا فرمائے, رزق میں برکت دے. 200 روپے دیا, رزق میں برکت دے. اور جیسی بڑا نوٹ آیا 2000 کا, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اور اس کو اتنی لمبی چوڑی دعا, لگتا ہے 100 روپے والے کا کوئی کمال ہی ختم ہو گیا, اب 2000 والے ہی کے لیے جنت ہے. اب سامنے والا بیٹھ کے دیکھ رہا کہ 2000 والے کی بڑی لمبی دعا دی جا رہی ہے, تو ہم 5000 پہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ دعا ملے. یہاں کی دعا پر اعتبار مت کریے, آپ اپنی نیت کے اعتبار سے دیجئے, آپ اپنی نیت کے اعتبار سے دیجئے, یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. بخاری شریف کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ آیا ہے, ذرا اس کو سنیے گا. دیکھیے, پڑھا تھا بندے نے, نبی سے سنا تھا اس نے کہ جب صدقہ و خیرات کرو تو داہنے ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے. تو اس نے اپنے صدقے کے اور خیرات کے مال کے 3 حصے کیے, 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا, 3 حصے. اس نے سوچا کہ ایک حصہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے. بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ واقعہ ہے, کسی لیلا مجنوں والی کتاب کی نہیں داستان سنا رہا ہوں, اور کسی کٹھ ملا کی لکھی ہوئی کتاب کی نہیں بتا رہا ہوں. بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ منقول ہے, سنیے. اس نے سوچا کہ دن میں اگر ہم اللہ کی راہ میں کسی کو دیں گے تو کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا, تو ایسا کریں ہم رات کے تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں نکلیں گے اور ضرورت مند کو تلاش کریں گے, اور کسی ضرورت مند کو اور کسی مجبور آدمی کو دیکھوں گا اور اس کی مدد میں کر دوں گا. وہ رات میں نکلیں. بار بار یہ مت کریے. بخاری کے الفاظ ہے, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گیا, آدھی رات کے بعد اٹھتا ہے, آدھی رات کے بعد اٹھتا ہے اور اپنے نیک ارادے سے گھر سے باہر نکلتا ہے, صدقے کا مال کسی غریب کو ہم دیں. 1 میل 2 میل چلا جاتا ہے پیدل, اس کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے. اتنی رات میں یہ آدمی یہاں کیا کر رہا, ضرور اس کو کسی مجبوری نے نکالا ہوگا. اس کے قریب جاتا ہے اور پوچھتا ہے, بھائی اتنی رات میں تم یہاں کیسے آئے ہو؟ اس آدمی نے اس سے کہا, تمہیں کیا مطلب؟ یہ جو صدقہ دینے کی نیت رکھتا تھا, کہنے لگا بھائی میں کسی مجبور آدمی کو تلاش کر رہا ہوں, کوئی مجبور آدمی ہو, میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے, میں کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے پوچھا اتنی رات میں اگر تم نکلے ہو اور کسی مجبوری نے تمہیں نکالا ہے تو میں تمہیں صدقہ دے دیتا ہوں. اس نے کہا اتنی رات میں کوئی مجبور نہیں نکلتا ہے, تو کیا کوئی عیش و آرام کرنے والا آدمی نکلے گا؟ مجھے مجبوری ہی نے تو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا. اس آدمی نے اس کو صدقہ دے دیا, گھر چلا آیا, تہجد کی نماز پڑھی اور لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہو گئی,
نماز پڑھنے گیا اور نماز پڑھ کے پھر آیا، گھر میں تلاوت کرنے لگا قرآن کی، سورج نکلا، تھوڑا سا بازار کی طرف گیا، چلیں ٹہل کے آئیں۔ جب بازار کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے، کچھ لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کر کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ آدمی بھی اس مجمع میں گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ باتیں ہوتے ہوتے اچانک چرچا ہونے لگا اسی مجمع کے اندر، دیکھو اللہ کا ایک بندہ، کل بیچارہ اپنا صدقے کا مال لے کر نکلا، مجمع میں چرچا ہو رہا ہے، اللہ کا ایک بندہ کل اپنے صدقے کا کچھ مال لے کے نکلا، وہ کسی غریب و مجبور کی مدد کرنا چاہے تو دیا، وہ تو بہت بڑا امیر آدمی ہے۔ اب یہ آدمی کیسے کہہ دے کہ ارے وہ تو میں ہی تھا، کہنے لگا ہے۔ گھر آیا اور آ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے الہ العالمین، میری نیت امیر کو صدقہ دینے کی نہیں تھی۔ تقوی کی روح دیکھیے، عبادت کی روح دیکھیے، صدقہ و خیرات کرنا عبادت، اور اس کی روح کیا تھی، میں کسی غریب کی مدد کروں اور اس طرح دوں کہ داہنے ہاتھ سے دوں اور بائیں کو خبر نہیں، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ اس کی روح تھی، نیت کیا تھی، غریب کی مدد کروں، لیکن ہوا کیا، دھوکہ کھا گیا، نہیں سمجھ پایا اور کس کو دے دیا، امیر کو۔ آئے اللہ، امیر کو صدقہ دینے کا حکم نہ تو نے دیا نہ تیرے نبی نے، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی کہ میں نے امیر کو دیا، لیکن یہ غلطی جان بوجھ کر نہیں ہوئی، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اے اللہ میری نیت امیر کو صدقہ دینے کی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، میرے پاس ابھی 2 حصے مال اور ہے، آج میں ایک حصہ اور نکالوں گا، لیکن اے اللہ تو میری مدد کرنا، آج کی رات میں جس کو دوں وہ کوئی غریب آدمی ہو، کوئی ضرورت مند انسان ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، آدھی رات میں اٹھتا ہے، پھر نکلتا ہے، 1-2 میل دور چلا جاتا ہے، آج بھی اس کو ایک آدمی نظر آیا، چہرہ چھپائے ہوئے تھا، یہ آدمی اس کے قریب جاتا ہے، کہتا بھائی تم کون ہو؟ اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، کہتا کیا مطلب، میں کوئی بھی ہوں، مجبوری ہے میری، میں رات میں نکلا ہوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میری بھی مجبوری ہے، میں رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں کسی غریب انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں، کسی مجبور کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ کہتا مجھ سے زیادہ مجبور کون ہوگا، میرے بچے بھوکے سو رہے ہیں، میری بیوی بھوکی ہے، میں مجبوری میں نکلا ہوں، اور کوئی ضروری ہے کہ میں اپنی مجبوری کا، میں اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا برا حال میں تمہیں رو رو کر بیان کروں؟ اس آدمی نے کہا نہیں، مجھے تمہارے حالات کو جاننے کا شوق بھی نہیں ہے، اگر تم مجبور ہو اور تم نے کہہ دیا میں مجبور ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ صدقے کا مال لیجئے، یہ میرے طرف سے ہے، یہ آپ لے جائیے، آپ غریب و مجبور انسان ہیں، مجھے تو کسی غریب ہی کو دینا تھا۔ اس نے اس کو دے دیا اور چلا آیا، گھر میں آیا، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، خوش ہے کہ اللہ آج تو واقعی میں نے کسی غریب انسان کی مدد کر دی۔ صبح کی نماز پڑھا ہے، آج بھی دھوکہ کھا گیا ہے، وہ صدقے کا خیرات کا مال لے کر نکلا، وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے رات کی تاریکی میں ایک چور کی مدد کر دی۔ یہ صدقہ اور خیرات کا مال ایک چور کو دے دیا۔ یہ کہتا ہے اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا سب کے سامنے، یہ تو میں ہی تھا، کیونکہ یہ جانتا تھا مجھے بتانا نہیں ہے، اگر میں نے یہ کہہ دیا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ صدقہ و خیرات کرنے والا یہی آدمی ہے۔ برا منہ کرتا ہے، گھر پہ لوٹتا ہے، کہتا ہے اللہ آج بھی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، دیکھ میری نیت یہ نہیں تھی، میں کسی چور کی نہیں غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے، لیکن اس عبادت کی روح میں گڑبڑی پیدا ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی غریب کو دوں لیکن آج چور کو دے گیا، اے اللہ اس پر میری گرفت نہ کرنا، میں نے جان بوجھ کر چور کی مدد نہیں کی، اے اللہ ایک حصہ اور رہ گیا ہے، آج تو میری مدد کرنا، جب میں رات میں نکلوں تو کسی غریب اور مجبور انسان تک یہ مال پہنچا دینا۔
आधी रात के बाद तीसरी रात में भी निकला, काफी दूर 4-5 मील दूर निकल गया। इसको एक औरत नजर आई। इसने सोचा इतनी रात में औरत, यकीनन औरत को मजबूरी ही बाहर निकालती है, वरना कोई शरीफ औरत इतनी रात में बाहर क्यों निकलेगी, ये जरूर मजबूर है। ये उसके करीब गया, उसने चेहरा छिपाया और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे करीब रात के अंधेरे में आ रहे हो। उसने कहा, शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए, अकेले रात के अंधेरे में तुम निकली हुई हो। मेरी बहन, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें निकलने पर मजबूर कर दिया। कहने लगी, मेरी मजबूरी का हाल जानकर तुम क्या करोगे, मैं बेहद मजबूर हूं, तुम जाओ यहाँ से। इस आदमी ने कहा, मेरी बहन, अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन हकीकत में तुम मजबूर हो। उसने कहा, हाँ, ये मेरे पास कुछ माल है, मैं मजबूर लोगों के लिए लेकर निकला, लीजिए ये सारा माल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अल्लाह तुम्हारी मजबूरी को दूर करे, जाओ अब तुम अपने घर चली जाओ, ये मैंने तुम्हें दे दिया है, ये मेरा सदके का माल था जो मैं किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था, लीजिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये देकर चला गया, वो अपने घर चली गई। ये दरमियान इसने सुना कि लोग कह रहे हैं, आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया। आज क्या हुआ? आज उसने अपने सदके का माल जिस औरत को दिया है, वो औरत कोई मजबूर नहीं थी, वो तो बदचलन और आवारा औरत थी, वो तो ज़ानी और जिस्म फरोश औरत थी। उसका तो मामूल था रात को निकलना, जिस्म फरोशी करना, जिस्म बेचना और पैसा कमाना। आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा अपना सदका और खैरात एक तवाइफ को दे बैठा। ये घर आया और आकर रोते हुए कहता, अल्लाह मेरे पास जितना माल था सब दे दिया है, अब कोई है ही नहीं, लेकिन तीनों दिन मेरा माल गलत जगह पर पहुंच गया। अमीर को सदका देने का हुक्म नहीं, अमीर को दे दिया, चोर को सदका देने की इजाजत नहीं, चोर को दे दिया, जानी और बदचलन औरत की मदद करना हम पर वाजिब नहीं, लेकिन हमने उसको दे दिया। आय अल्लाह, लेकिन इसमें मेरी खता नहीं है, मैं तो चुपके से मदद करना चाहता था कि किसी को पता न चले, इसलिए रात का इंतखाब किया, रात का वक्त चॉइस किया, लेकिन आय अल्लाह तीनों दिन में धोखा खा गया। अगर मुझे सवाब न देना चाहे तो आज़ाब भी मत देना। आय अल्लाह मेरी नीयत इन लोगों की मदद करने की नहीं थी, लेकिन धोखा हो गया। चौथा दिन है, आज माल नहीं है, जा नहीं सकता देने के लिए। इशा की नमाज पढ़ के सोता है, रात में ख्वाब देखता है, फरिश्ता इसके ख्वाब में आता है और इसको ख्वाब में कहा जा रहा है, आय अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे तीनों दिन के सदके को कबूल कर लिया है, इसलिए कि तेरी नीयत अच्छी थी, तेरी नीयत नेक थी। अगरचे तूने बदचलन को, चोर को और अमीर को सदका दिया, वो गलत था, लेकिन नीयत तेरी अच्छी थी, इस इबादत की रूह तेरे अंदर बड़ी अच्छी थी, इस इबादत की रूह की वजह से अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया।